بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزان ڈیجیٹل کے ساتھ راجہ شاہ لطیف پروگرام شطرنج میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارے ساتھ مظفر آباد سٹی کی ایک اہم شخصیت جن کا دار و مدار مظفر آباد کے ٹریفک پلان پہ ہے وہ موجود ہیں۔ میں اپنے پروگرام میں چودھری عطا محمد ایس ایس پی ٹریفک ضلع مظفر آباد کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج ہم ان سے یہ گفتگو کریں گے کہ مظفر آباد سٹی میں ٹریفک کا ایشو کیوں ہے اور اس کا سدباب کس طرح ممکن ہوگا۔ تو میں بلا تمید جناب ایس ایس پی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں، اور میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ ہمارا شہر جس میں ایک مین روڈ امبور سے لے کے چیلا چنگی تک ہے وہ تقریباً 11 کلومیٹر بنتی ہے، تو اس میں موسٹلی ٹائم یعنی پیک آور میں ٹریفک جیم رہتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ راجہ شاہل چیف صاحب، آپ کی آمد سر، جس طرح آپ نے کہا کہ ہماری ایک مین روڈ ہے جس کے اوپر ٹریفک بلاک رہتی ہے، سر ایسا نہیں ہے۔ یہ ٹریفک صبح کے ٹائم جب اسکول کالجز یونیورسٹیز لگتی ہیں اور آپسی اس وقت سر تھوڑا سا ٹریفک کا فلو ہے اس میں تھوڑی کمی آتی ہے۔ سملرلی جب چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے پھر یہ مسئلہ بنتا ہے تھوڑا سا، تو اس میں سر ٹریفک پولیس تو ماشاءاللہ دن رات آپ نے نوٹ کیا ہوگا، ہمارے جوان تو روڈ کے اوپر اپنے بھرپور ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سر ہماری سڑکیں جو ہیں یہ پرانی ہیں اور ان کی جو کیپیسٹی ہے وہ بڑی تھوڑی ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ آپ کا ٹریفک زیادہ ہو گئی ہے، گاڑیوں کی تعداد، ٹریفک والی بہت بڑھ گئی ہے، پاپولیشن آپ کے شہر کی بہت بڑھ گئی ہے، جبکہ اس لحاظ سے ہم نے سڑکیں ایکسپینڈ نہیں کی، تو سڑک تنگ ہونے کی وجہ سے پیک آور میں یعنی پیک آور میں سکول کے ٹائم میں یا چھٹی کے ٹائم میں، اور میں نے بھی یہ دیکھا ہے کہ اسپیشلی انہی ٹائم میں ٹریفک چوکس 3-4 چوک ہیں جہاں پہ فلاک ہوتی ہے۔ سر بلاک مکمل تو نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں ہاں سلو ہو جاتی ہے ٹریفک کا والیوم زیادہ ہے، ٹھیک ہے، کیپیسٹی کم ہے، اس لیے یہ چھوٹا سا لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے دقت ہوتی ہے، جس کے لیے آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہمارے جوان روڈ کے اوپر ہم وقت موجود رہتے ہیں اور بیسٹ ایفرٹ کرتے ہیں کہ روڈ کو اسموتھلی چلایا جائے، لوگوں کو جلد از جلد ان کی منزل مقصود پہ پہنچایا جائے۔ باقی سر ضرورت اس عمل کی ہے کہ سڑکوں کو آبادی کے ریشو سے اپنا ٹریفک والیوم کے ریشو سے ایکسپینڈ کرنے۔ صحیح ہے، وہ میں نے دیکھا ہے نا انٹرنیشنلی کسی بھی شہر میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو جو وزٹر ہوتا ہے یا عام پبلک ہوتا ہے یا کوئی اور ہوتا ہے تو وہ یہ تاثر لیتا ہے کہ ان کی ٹریفک پولیس کا بیہیو ان کے ساتھ کیسا ہے، ان کی ڈریسنگ کیسی ہے، ان کی سمارٹنس ہے، تو وہیں سے وہ شہر کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ہمیں اب کیسا فیس کرنا پڑے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں الحمدللہ آپ کی جو اس وقت ٹریفک پولیس کے جو اہلکاران ہیں، افسران ہیں جو روڈ پہ ہوتے ہیں، تو ان کی گڈ لکنگ بھی ہیں، سمارٹ بھی ہیں، اور اسپیشلی وہ ٹریفک کے معاملے میں بھی بہت کنٹرول کرنے میں وہ بڑا تجربہ رکھتے ہیں۔ اس لحاظ سے آزاد کشمیر مظفر آباد کی ٹریفک پولیس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اسی سے میں آگے یہ بات کرتا ہوں کہ مثلا اسلام آباد کے اندر ان کی کوشش ہے، جب وہ روڈز کی تعمیر ہو رہی ہے تو وہ اس کو ٹریفک سگنل فری کر رہے ہیں، بہت ساری روڈیں ایسے وہ بنا چکے ہیں۔ تو مظفر آباد میں بھی کچھ عرصہ پہلے ادھر لگی تھے ٹریفک سگنل لگے تھے لیکن ختم ہو گئے، کیا مظفر آباد میں یہ پالیسی اپنائی جا رہی ہے؟ سر مظفر آباد اور جو اسلام آباد کی جو ٹیرین ہے اس کا کافی ڈفرینس ہے۔ صحیح ہے، ہمارے ہاں آپ نے نوٹ کیا ہوگا جو ہماری مین ہائی وے ہے اس کی دونوں سائڈ پہ سر اتنا کوئی سڑک پہ ایکسپینڈ نہیں ہوئی، گنجائش نہیں ہے، زمین ہی نہیں ہے۔ تو آپ اسلام آباد کی سڑکیں دیکھیں وہ کئی 100 فیٹ وائڈ ہے، ہماری جو مین ہائی اور اس کے باوجود انہوں نے گنجائش بھی رکھی ہے، مزید بھی انہوں نے گنجائش چھوڑی ہے۔ انفارچونیٹلی ہماری جو مین ہائی وے ہے اس کے آگے گنجائش نہیں ہے، اس کو ایکسپینڈ کریں گے تو پھر بہت زیادہ بلڈنگ، بہت زیادہ لوگوں کا اس میں نقصان ہوگا۔ تو اس میں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جب روڈز بنائی جاتی ہیں تو اس کو مستقبل کے مد نظر رکھ کے اس میں کیپیسٹی چھوڑنی چاہیے کہ 10-20-50 سال کے بعد بھی اگر آپ کو روڈ ایکسپینڈ کرنی پڑتی ہے تو کیپیسٹی ہو۔ یعنی یہاں پہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب روڈ تعمیر کی جائیں ان کے ساتھ ایسے پورشن رکھے جائیں جہاں پہ پارکنگ پورشن ہو اور ان کو لائننگ کی جائے۔ پارکنگ بھی چھوڑنی ضروری ہے، پارکنگ کے لیے جگہ بھی چھوڑنی ضروری ہے۔ انفارچونیٹلی پارکنگ ہمارے ہاں کوئی جگہ نہیں ہے، اس وجہ سے جب بھی آپ یا کوئی بھی آدمی بازار جاتا ہے، شہر کی طرف جاتا ہے، گاڑی پہ جاتا ہے تو اس نے گاڑی کھڑی کر کے کہیں کسی
اس مارکیٹ میں جانا ہے, کسی آفس میں جانا ہے, تو جب آپ اس کو پارکنگ نہیں دیں گے تو اس کو جہاں جگہ ملے گی وہ لگا دے گا, پھر وہ وہ پارکنگ زون پہ وہ قانون توڑے گا ہی. قانون توڑے گا. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں کو فیسلیٹیٹ کیا جائے پھر قانون کی بغاری قائم کیا جائے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی شہر میں کیپیسٹی کم ہے, جگہ تھوڑی ہے, اسی لیے ایشو بن جاتا ہے سم ٹائم. اب پلازے بن رہے ہیں, بڑی مارکیٹیں بن رہی ہیں, جب نقشہ پاس ہوتا ہے تو باقاعدہ ان میں مینشن ہوتا ہے کہ یہ پارکنگ ایریا ہے, لیکن جب وہ تعمیر ہو کے رینٹ آؤٹ ہوتا ہے تو اس وقت وہاں سے پارکنگ غائب ہوتی ہے. تو کیا یہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ ٹریفک پولیس کی ہے یا ان لوگوں کی ہے جو نقشہ پاس کرنے کی ذمہ داری؟ نقشے پاس کرتے ہیں انہیں کی ذمہ داری سر, یعنی مطلب یہ کہ انتظامیہ اور بلدیہ کی ذمہ داری جو بھی نقشے اتھارٹیز پاس کرتی ہیں بلدیہ کی حدود کے اندر, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ انشور کریں کہ اس جو پلازہ کھڑا کر رہے ہیں یا بنا رہے ہیں اس میں کل کو دکانیں جب بنیں گی تو دکانوں میں جو لوگ آئیں گے تو وہ گاڑیاں کہاں پارک کریں گے. صحیح, اس کے لیے تو اتھارٹی کو دیکھنا چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ٹریفک پولیس سے بھی کم از کم اوپینین لی جائے, رائے لی جائے اس سے. آپ کے پاس کوئی ایسی پالیسی ہے جس میں آگاہی مہم ہو؟ مان جو رکشہ ڈرائیور آ گیا, پھر سزوکی ڈرائیور آ گیا, عام ڈرائیور آ گیا, تاکہ ان کو کوئی ویکلی بنیاد پہ یا منتھلی بنیاد پہ ایسی آگاہی مہم کی جائے, پمفلٹ کی صورت میں, لاؤڈ سپیکر کی صورت میں یا میٹنگ کی صورت میں. جی بالکل ہے, تاکہ وہ ٹریفک اویئرنیس ان میں زیادہ سے زیادہ. جی بالکل ہاں, اس کے لیے دو چیزیں ہیں. ایک تو لاری اڈوں پہ جا کے ہمارے آفیسر ڈرائیوروں کو بریف کرتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے روڈ کے اوپر آ کے کیسے بیہیو کرنا ہے. صحیح ہو کہ آپ نے دوسرے لوگوں کو حق جو موو کرنے کا اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا. سملرلی ہمارا ایک ایجوکیشن یونٹ ہے ٹریفک پولیس کا, وہ کالجز یونیورسٹیوں میں جا کے لڑکوں کو بچوں کو ہم ٹریفک کے حوالے سے اویئر کرتے ہیں. میرا ایک سوال بھی اسی حوالے سے تھا کہ اسکول کی سطح پہ ایسے ایک لیکچر یا سبجیکٹ پڑھایا جائے جو ٹریفک اویئرنیس کا ہو. وہ آپ نے اس میں کہہ دیا کہ ہمارا باقاعدہ ایک شعبہ ہے. سر ہمارا شعبہ ہم سلیبس میں شامل کرنا وہ چیز ہے. ہم اسکول میں جا کے کالجز میں لیکچرز دیتے ہیں میرے افسر, بچوں کو ہم بتاتے ہیں کہ بیٹا جب آپ نے روڈ کے اوپر آنا تو کیسے بیہیو کرنا ہے. ہم ٹیچرز کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری صرف بچوں کو ڈگریاں دینا نہیں ہے, ان کو ایک اچھا انسان اور شہری بنانا بھی ٹیچر کی ذمہ داری ہے. والدین کی ڈیوٹی یہی ہے کہ اپنے بچوں کو بتائیں. ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ جس بچے کا پر لائسنس نہیں بنا اس کو اپنی گاڑی کو ہاتھ نہ لگانے دے, بائک نہ استعمال کر. بائک نہیں, جب لائسنس بن جائے بائکر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہیلمٹ پہنے. ماں باپ تو سختی کروائے نا, ٹیچر سختی کروائے. ہم تو ہیں, ہم نے تو ہمارا تو کام ہی یہی ہے. باقی یہ ہر بندے کا ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ. اچھا, اس میں مزید یہ آپ سے میرا ایک سوال بنتا ہے کہ یہ جو ٹریفک کا مسئلہ ہے, جی کیا یہ صرف ٹریفک پولیس ہی حل کرے گی یا اس میں پبلک اویئرنیس اور ان کا تعاون بھی ضروری؟ پبلک کے تعاون کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. صحیح. پبلک کا جو تعاون ہے, جب پبلک ہماری ٹریفک اویئرنیس کے وعدے سے جب ویل اویئر ہوگی, ایجوکیٹ ہوگی, تو ان کو پتا ہوگا کہ یہ نو پارکنگ کا بورڈ لگا ہے, یہاں گاڑی نہیں کھڑی کی ہے. اگر نو پارکنگ زون میں کوئی گاڑی کھڑی کرے گا تو سڑک سے ٹریفک بلاک ہوگی, سفر کون کرے گا؟ پبلک. تو ہم تو آفٹر آل پبلک ہی سفر کرتے, پبلک نے سفر کرنا ہے تو پبلک ہی مسائل کرے گی تو پبلک ہی فیس کرے گی نا. تو ہمیں تو ہمارے پہ جوان دن رات کوشش کرتے ہیں کہ اپنے لوگوں کی آسانی کے لیے دن رات کام کریں, بٹ لوگوں کو بھی ٹریفک پولیس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. دیگر جو سسٹر ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے. جب تک ہر بندہ اپنا رول پلے نہیں کرے گا اکیلی ٹریفک پولیس کو. اچھا, مظفرآباد کے اندر ایک اور ایشو بھی ہے جو ٹین ایجز ہیں, مثلا جن کو لائسنس الاٹ نہیں ہو سکتا, وہ بچے موٹر سائیکل چلاتے ہیں, کاریں چلاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے حادثات بھی ہوتے ہیں. اور اسپیشلی جو ویلنگ کرتے ہیں, ون ویلنگ, اور وہ رات کو روڈوں پہ نکلتے ہیں, دن کو نکلتے ہیں, ان کے خلاف کیا پالیسی؟ ان کے خلاف بڑی سخت پالیسی ہے. ان کے خلاف ہم ایکشن کرتے ہیں. ان لڑکوں کو بھی ان کی موٹر بائک لے کے آ جاتے ہیں ٹریفک پولیس میں, پھر ہم ان کے والدین کو بلاتے ہیں. ہم بچوں کو سزا کی طرف نہیں جاتے کہ ان کا بچے ہے, ان کا کیریئر ہے, انہوں نے کل کو ہماری جگہ پہ انہوں نے آنا ہے, تو ہم چلا نہیں کرتے, بلکہ ان کے پیرنٹس کو, گارڈین کو بلا کے صحیح ہے ان سے ایفیڈیوٹ ایسے. اچھا, اس میں ایک اور ہے, کرتے ہیں یہ موٹر سائیکل موڈیفائی کرتے ہیں بائکر جو ون ویلر ہوتے ہیں. جی تو کیا ایسی کوئی پالیسی بن سکتی ہے کہ جو مستری یا جو ایجنسی ان کو موڈیفائی کر کے دیتی ہے, اگر وہ پکڑا جائے تو وہ اس کی نشاندہی کرے,
اور اس پہ اس کو بین کیا جائے یا اس پہ سر ان کے خلاف ہم اسٹرن ایکشن کرتے ہیں, ان کو بھی ہم سختی کرتے ہیں کہ یہ اس طرح بچے تو بچے ہیں, کم از کم ورکشاپوں والے انسانیت کا مظاہرہ کریں اور بچوں کو اس طرح کے کام میں ملوث نہ ہوں. صحیح ہے. جی بالکل سختی کرتے ہیں سر. اچھا, اس میں آپ کی گاڑیوں کی فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا الگ سے شعبہ موجود ہے جو گاڑی کا ہر چیز چیک کرتا ہے, اس کے میکینیکل چیک کرتا ہے, باڈی چیک کرتا ہے, سب چیک کرتا ہے, ماڈل چیک کرتا ہے, اور اس کے بعد اس کو روڈ پہ آنے کی اجازت دی جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی غیر معیاری گاڑی روڈوں پہ گاڑیاں سفر کر رہی ہوتی ہیں اور وہ حادثات کا باعث بنتی ہیں. تو یہ اس کا کچھ سدباب نہیں ہو سکتا آپ کی جو ایجنسی اس کو کنٹرول کر رہی ہے وہ کوئی اپنی پالیسی میں تبدیلی لائے یا کوئی اس طرح کا ہو؟ سر ایز پر لا تو جس گاڑی کے پاس فٹنس سرٹیفکیٹ ہے ہم اس کو روڈ پہ آنے سے نہیں روک سکتے. صحیح. قانون یہ کہتا ہے جی اب جس کی بھی گاڑی اگر اتھارٹی نے فٹ کرا دی ہے ہمارے پاس کوئی اختیار دے کہ ہم اس کو کریں اسٹاپ کریں یا روکیں یا ضبط کریں. بہرحال جو گاڑی ہمیں اس طرح کی مشکوک لگتی ہے کہ یہ گاڑی اس کنڈیشن میں نہیں ہے تو ہم متعلقہ اتھارٹیز کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کو لائسنس صاحب نے دے دی ہے یا پرمٹ کر دی, آپ اس کو ریوزٹ کریں. صحیح ہو گیا. اچھا, مظفر آباد بلکہ کسی بھی شہر میں ڈیولپمنٹ کے لیے جب پلان تیار کیا جاتا ہے تو اس میں ایسی ایجنسیوں کو انوالو کیا جاتا ہے جو اس سے متعلقہ ہو. مثلاً جب روڈ ڈیزائن کی جائیں گی تو ٹریفک پولیس کے شعبے کو بھی انوالو کیا جاتا ہے جو انٹرنیشنلی اس کا پروٹوکول ہے. کیا مظفر آباد میں بھی ایسی ایکسرسائز کی جاتی ہے؟ ہاں بالکل کیا جاتا ہے. باقی میں سمجھتا ہوں کہ جتنا اس کا رول ہے ٹریفک پولیس کا اتنا شاید مطلب نہیں کو انگیج نہیں کیا جاتا. آپ ہائی ویز آپ کے طور پہ تو کام کر رہے ہیں لیکن ہائی ویز بجائے زیادہ ان کا جو ہے نا کمرشل بلڈنگ وغیرہ ہاں ان کے جب بھی یہ اپلائی کریں ہیں اپنا نقشے کے لیے تو ٹریفک پولیس سے ضرور اوپینین لینی چاہیے کہ یہ بلڈنگ بننے سے کوئی ٹریفک میں وہ ہارڈر کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی شک شامل کی جائے کہ جس طرح کوئی بھی بلڈنگ تعمیر کرنے کے لیے باقی اداروں سے NRC جاری ہوتی ہے, 6-8 ادارے ہیں, تو اس میں اسپیشلی جو کمرشل ادارے بلڈنگز ہیں تو مین روڈ پہ ہائی ویز پہ ہیں یا لنک روڈز پہ ہیں تو اس میں ٹریفک پولیس کا بھی NRC لینا چاہیے. یعنی آپ یہ اپنا پیغام دے رہے ہیں ان ایجنسیوں کو. میں ایجنسیوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جو بھی اگر ہائی وے کے اوپر مین کے اوپر کوئی بلڈنگ پڑ رہی ہے تو ٹریفک پولیس سے بھی ضرور اوپینین لیں کہ یہ بلڈنگ بننے سے کوئی ٹریفک میں ہارڈر یا کوئی ٹریفک بلاک ہونے کا خدشہ تو نہیں ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. صحیح ہو گیا. اچھا, مظفر آباد میں نے دیکھا ہے کہ صرف میل کانسٹیبل اور پولیس اہلکاران اور افسران موجود ہیں, تو کیا ایسا ممکن ہے کہ اس سے قبل ایک خاتون انسپیکٹر بھی تھی, میرے خیال میں وہ ٹرانسفر ہو گئی ہے کہیں گئی ہیں, تو ہمارے مظفر آباد میں خواتین ڈرائیوروں کی معقول تعداد ہے, تو اس وقت تک اس کی ضرورت ہے کہ اس میں خاتون ٹریفک پولیس کانسٹیبل یا افسران ہوں تو ان کے لیے آسانی ہو جائے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ ٹریفک پولیس میں خواتین بھی ماشاءاللہ کافی تعداد میں آ رہی ہیں. ہمارے 2 ضلع ہیں, ضلع باغ اور ضلع کوٹلی, وہاں کی جو ہیڈ ہے نا ڈسٹرکٹ ٹریفک کی خواتین ہیں. اچھا جی بالکل صحیح ہے. تو آپ ماشاءاللہ خواتین آ رہی ہیں اور انشاءاللہ 5% کوٹا بھی ہے ٹریفک پولیس میں خواتین کا. اچھا, تو اس پہ کام ہو رہا ہے سر. صحیح ہو گیا. اچھا, کوئی ایسی پالیسی بن سکتی ہے کہ یہ رکشہ ڈرائیور اسپیشلی بائیکر اور سوزوکی اور دیگر جو ڈرائیور ہیں ان کے لیے کوئی ایسے ریفریشر کورس کروائے جائیں منتھلی بنیادوں پہ یا 6 منتھ میں کوارٹرلی یا اس طرح, ایسا کوئی پالیسی آپ کے پاس بن سکتی ہے؟ سر ہم صرف ان کو وہ گائیڈ ہی کر سکتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں ان کو, رکشہ والوں کو, تمام جو پروفیسر وہیکل ہیں ان کو بتاتے ہیں ہم کہ روڈ کے اوپر آج آپ نے کیسے بیہیو کرنا ہے, کیسے چلنا ہے, کہ رکاوٹ نہیں ڈالنی, ٹریفک میں دوسرے لوگوں کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا ان کا چلنے کا ہے. تو یہ ہم ان کو گائے بغیر میں کوچنگ کرتے رہتے ہیں. اچھا, ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم بھی سفر کرتے ہیں روڈ پہ, کبھی پیدل سفر کر رہتے ہیں, کبھی گاڑی پہ, اور اسپیشلی جو پبلک سروس گاڑیاں ہیں انہوں نے پریشر ہارن لگائے ہوئے ہیں اور وہ آئی بیم لائٹس لگائی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اسپیشلی رات کو ڈرائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو حالانکہ یہ میرے خیال میں اس پہ قانونی قدغن ہے, تو کیا ٹریفک پولیس اس کو نوٹس نہیں کرتی؟ بالکل کرتی ہے. یہ جب بھی ہمیں شکایت ملتی ہے ان کے خلاف مطالعہ اپنا پیج چلاتے ہیں, کمپین چلاتے ہیں. کبھی کبھی وہ دیکھا ہے کہ وہ
پہلے ہرن اتنے جمع کیے ہوتے وہ اس طرح تو وہ اسی طرح کے ہارن ہمیں ریموو کروا لیتے ہیں اور فائن کرتے ہیں، فائن دلانے کرتے ہیں، بلکہ وارننگ بھی جاری کرتے ہیں کہ ذرا آئندہ یہ نہیں کرنا. بٹ انفارچونیٹلی ہمارے عوام کا ٹیمپرامنٹ کا آپ کو پتہ ہے، کچھ عرصے بعد دوبارہ لدا لیتے ہیں، پھر ہم ان کے خلاف ایکشن کرتے ہیں، کمپین چلاتے ہیں. لیکن مطلب بنیادی طور پہ ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے میں عوام کا اور ٹریفک پولیس کا چولی دامن کا ساتھ ہے. سر جب تک یہ ایک پیج پہ نہیں ہوں گے تو ٹریفک کنٹرول کرنا مشکل ہے. اکیلی کی ٹریفک پولیس سارا کام نہیں کر سکتی، ہمیں عوام کا تعاون چاہیے. سوال میرا یہ تھا کہ کیا میسج دینا چاہیں گے آپ عوام کو جو گاڑیاں چلاتے ہیں، خواہ وہ پبلک ٹرانسپورٹ ہیں، پرائیویٹ پہ ہیں یا سرکاری وہیکلس پہ ہیں، کہ وہ ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے ٹریفک پولیس سے کیا تعاون کریں؟ بس میں یہی گزارش کروں گا روڈ یوزر تمام جو لوگ روڈ کے اوپر آتے ہیں کہ جو ٹریفک پولیس روڈ کے اوپر کھڑی ہے وہ اپنے لوگوں کی سہولت، ان کو آسانیاں اور ان کو اسسٹ کرنے کے لیے کھڑی ہے. ہمارا کام یہ چلان ولان کرنا نہیں ہوتا، یہ مطلب یہ تو لاسٹ حل ہے. جو بندہ بار بار وائلیشن کرتا ہے چلان صرف ہم اسی کا کرتے ہیں. تو عوام سے یہ گزارش ہے کہ ٹریفک پولیس سے تعاون کریں، ان سے ہیلپ لیں، ان کو ہیلپ آؤٹ کریں. یہ جس چیز سے منع کرتے ہیں، جہاں نو پارکنگ کا بورڈ لگا ہے اس کو فالو کرے، اس کی بات جو سپیڈ لیمٹ ہے اس کو فالو کرے، گاڑی چلاتے ہوئے یہ موبائل فون کا یوز نہ کرے، سپیڈ لیمٹ کو فالو کرے، یہ سیٹ بیلٹ یوز کرے، اوور جو چارجنگ ہے، اوور لوڈنگ جو ہے وہ نہ کرے. صحیح ہے. اس طرح یہ جو موٹے موٹے باتیں ہیں، گاڑی کو فٹ رکھے، گاڑی کے ڈاکومنٹس پورے رکھے، یہ چیزیں اگر لوگ کریں گے تو اس سے وہ خود بھی سیف رہیں گے، تو دیگر لوگوں کی زندگی بھی سیف جو رہے گی. بہت بہت شکریہ جناب چودھری عطا محمد SSP ٹریفک ضلع مظفر آباد. بنیادی طور پہ آپ کا جو پیغام ہے اس سے میں نے یہی اخذ کیا ہے کہ جب تک آگاہی اور شعور نہیں ہوگا ہم ٹریفک کے ایشو کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے پولیس ٹریفک کے ساتھ تعاون کریں، اور اپنے آپ کو جب گاڑی چلا رہے ہوں تو ایک ذمہ دار شہری کے طور پہ ثابت کریں.